السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ سب کا آج کی کہانی میں۔ آج کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں، یہ عقل، سچ اور حوصلے کی ایسی مثال ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ تلوار میں نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک جملہ، ایک سوچ اور ایک سچی بات سب سے بڑے ظالم کو بھی بے بس کر دیتی ہے۔ تو آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ صدیوں پرانی بات ہے، مشرق کی سرزمین پر ایک ایسی سلطنت آباد تھی جس کا نام سنتے ہی آس پاس کے بادشاہوں کے دل دہل جاتے تھے۔ اس سلطنت کا نام کوہ سیاہ تھا۔ یہ سلطنت اپنے سرسبز باغات یا نہروں کی وجہ سے مشہور نہیں تھی، بلکہ اپنے ظالم اور ہیبت ناک بادشاہ سلطان جاور کے سبب پہچانی جاتی تھی۔ سلطان جاور کوئی عام ظالم نہیں تھا، وہ صرف تلوار سے گردنیں اڑانے پر یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ اسے انسانوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق تھا۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے عقل مند انسان سمجھتا تھا، اور اس کا ماننا تھا کہ جو اس کی عقل سے کم ہے اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ محل کے باہر ایک وسیع اور خوفناک میدان تھا جسے لوگ میدان قضا کہتے تھے۔ روز وہاں سینکڑوں لوگ جمع ہوتے اور بادشاہ کے خونین تماشے دیکھتے۔ سلطان کا ایک عجیب اصول تھا، وہ قیدیوں کو سیدھی موت نہیں دیتا تھا، بلکہ دربار میں بلا کر ان سے پہیلیاں اور منطقی سوال پوچھتا۔ جو قیدی جواب نہ دے پاتا، سلطان کہا لگاتا اور جلاد کو اشارہ کر دیتا۔ اسی سلطنت کے شاہی محل کے نیچے ایک اندھیرا اور بدبودار تہخانہ تھا۔ وہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی تھی۔ اسی تہخانے کی ایک تنگ کوٹھڑی میں ایک نوجوان زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ اس کا نام دانش تھا۔ دانش کوئی چور یا قاتل نہیں تھا، وہ اس ملک کا ایک ابھرتا ہوا مفکر اور استاد تھا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بازار میں یہ کہہ دیا تھا کہ بادشاہ کی طاقت اس کی تلوار میں نہیں بلکہ اس کے عدل میں ہونی چاہیے۔ یہ بات سلطان تک پہنچی اور اسی رات دانش کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ ہفتوں گزر گئے، دانش کے کپڑے پھٹ چکے تھے، جسم کمزور ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں علم اور سچائی کی چمک اب بھی زندہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان جابر کے قید خانے سے کوئی زندہ واپس نہیں جاتا۔ ایک رات قید خانے کا دروازہ کھلا۔ شاہی فرمان پڑھا گیا کہ اگلے دن بھرے دربار میں دانش کا فیصلہ ہوگا اور اسے اپنی جان بچانے کا ایک آخری موقع دیا جائے گا۔ اگلی صبح میدان قضا لوگوں سے بھر چکا تھا۔ سلطان جاور سنہری تخت پر بیٹھا تھا۔ سامنے خوفناک جلاد ننگی تلوار اور پھانسی کا پھندا لیے کھڑا تھا۔ دانش کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا، مگر اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا۔ سلطان نے اعلان کیا کہ دانش کو صرف ایک جملہ بولنے کی اجازت ہوگی۔ اگر جملہ سچ ہوا تو پھانسی، اور اگر جھوٹ ہوا تو تلوار۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، یہ تو موت کا جال تھا۔ دانش نے لمحہ بھر سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی۔ اس نے سلطان سے وعدے کی پختگی پوچھی۔ سلطان نے غرور سے کہا کہ بادشاہ کی زبان پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ تب دانش نے بلند آواز میں کہا، مجھے جلاد کی تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ دربار میں حیرت پھیل گئی۔ اگر سلطان تلوار چلاتا تو جملہ سچ ہو جاتا اور شرط کے مطابق پھانسی ہونی تھی۔ اگر پھانسی دیتا تو جملہ جھوٹ ثابت ہوتا اور شرط کے مطابق تلوار چلانی پڑتی۔ سلطان خود اپنے قانون میں پھنس چکا تھا۔ وزیر نے حقیقت سمجھائی، سلطان بے بس ہو گیا۔ آخرکار غرور کو نگلتے ہوئے اس نے دانش کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ زنجیریں کھول دی گئیں، میدان میں خاموش خوشی پھیل گئی۔ دانش بغیر کسی نعرے کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں اس نے ایک سادہ زندگی اختیار کی اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ اس نے موت کے سامنے حوصلہ کیسے رکھا تو وہ مسکرا کر کہتا، تلوار جسم کو ختم کر سکتی ہے مگر سچ اور علم کو نہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد سلطان جابر کی حکومت ختم ہو گئی۔ تاریخ نے اسے ایک شکست خوردہ ظالم کے طور پر یاد رکھا اور دانش کو عقل و دانائی کی علامت کے طور پر۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم طاقت سے بڑا ہوتا ہے۔ جسمانی طاقت کی ایک حد ہوتی ہے مگر ذہنی طاقت کی نہیں۔ مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے سوچنا چاہیے، اور غرور آخرکار انسان کو خود ہی گرا دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، اگر اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل آج کی کہانی کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
کیونکہ کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہمیں جینے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔